بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ سیکشول ویکنس، مردانہ کمزوری کا سامنا ہر ملک کے افراد کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی خطرناک بیماری تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کا سامنا زیادہ وقت کے لیے کرنا پڑے تو نفسیاتی مسائل لاحق ہو سکتے ہیں اور ازدواجی تعلق بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ مردانہ کمزوری کا سامنا کرنے والے افراد کے لیے کچھ دیر کے بعد جنسی سرگرمی کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کمزوری کا سامنا زیادہ تر 40 سال سے زائد کی عمر کے افراد کو کرنا پڑتا ہے، جبکہ آج کل کی بات کی جائے تو آج کل کی جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ بھی اس کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر، موٹاپے اور ڈپریشن، سٹریس اور انزائٹی کا شکار افراد میں مردانہ کمزوری کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ہر سال دنیا بھر کے 15% مردوں کو اس کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور 1995 میں 50 ملین جو مرد تھے مردانہ کمزوری کا شکار تھے، جبکہ ایک اندازے کے مطابق 2025 تک یہ تعداد 320 ملین تک پہنچ جائے گی۔ مردانہ کمزوری کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سر فہرست جو ہے ٹاپ آف دی لسٹ اعصابی مسائل ہیں، دل کی بیماریاں، محدود جسمانی سرگرمیاں اور غیر متوازن غذاؤں کا استعمال ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ متوازن غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ متوازن غذا کو باقاعدگی سے استعمال کرنے سے جنسی صلاحیت میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے مردانہ کمزوری کے خطرات میں کمی آ جائے گی۔ ایک متوازن غذا میں کیلے جیسے مفید پھل، سبزیاں، دالیں، خشک میوہ جات اور مچھلی شامل ہوتی ہے، اور ایک طبی تحقیق کے مطابق ایسے لوگ جو باقاعدگی کے ساتھ متوازن غذا استعمال کرتے تھے ان کو مردانہ کمزوری کا استعمال نہیں کرنا پڑا، حتیٰ کہ وہ اس غذا کے ساتھ گوشت بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اور طبی تحقیقات کے مطابق زیادہ مقدار میں پھل، سبزیاں اور فلیوونائڈ زیادہ استعمال کرنے سے 18 سے 40 سال کی عمر کے افراد کو مردانہ کمزوری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ غذائیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں یہ نہ صرف جنسی صلاحیت کو بڑھانے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، بلکہ آپ کی مجموعی صحت کو بھی بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دوسری بات یاد رکھیے، نیند کے دورانیے میں اضافہ۔ عام طور پر جو یورولوجسٹ ہوتے ہیں وہ مردانہ کمزوری کے افراد سے سب سے پہلا کوشچن یہی کرتے ہیں کہ کیا آپ روزانہ ڈیپ سلیپ سوتے ہیں، معیاری نیند لیتے ہیں کہ نہیں؟ اگر جواب نفی میں ہو تو نیند کی کمی کو اس بیماری کی ایک وجہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ ہر روز معیاری اور پرسکون نیند لینا شروع کر دیں تو مردانہ کمزوری کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور 2017 میں ہونے والی ایک میڈیکل ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ رات کے وقت کام کرتے تھے اور معیاری نیند نہیں لیتے تھے وہ مردانہ کمزوری کے خطرے کا شکار تھے۔ 7 سے 8 گھنٹے تک نیند نہ لینے سے ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہوتا ہے اس میں کمی واقع ہو سکتی، جو بالآخر مردانہ کمزوری کی وجہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ پرسکون اور معیاری نیند نہ لینے سے شوگر اور ہائی بلڈ پریشر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ موٹاپے سے چھٹکارا، یاد رکھیے گا بہت سارے افراد میں موٹاپے کو بھی مردانہ کمزوری کی اہم وجہ سمجھا جاتا ہے۔ مختلف میڈیکل ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ موٹاپے یا بڑے ہوئے وزن کا شکار افراد کو دوسرے افراد کی نسبت مردانہ کمزوری کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے پیٹ پر بھی بہت زیادہ چربی بن گئی ہے یا آپ کا وزن بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مردانہ کمزوری کا بھی شکار ہیں تو آپ کو فوری طور پر اپنے وزن میں کمی لانے کے لیے اقدامات اٹھانا پڑیں گے۔ موٹاپے سے نجات حاصل کرنے کے لیے متوازن غذا کو باقاعدگی سے استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ ورزش کو بھی اپنی معمول کی سرگرمیوں کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سائیکو تھراپی۔ کچھ افراد کو جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ ذہنی اور دماغی مسائل کی وجہ سے بھی مردانہ کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان دماغی مسائل میں ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے نا وہ ہے معاشرے کا ڈر۔ اس کے برعکس مردانہ کمزوری کی وجہ سے ذہنی مسائل لاحق ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی خود اعتمادی میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے دوستو، مردانہ کمزوری کو ختم کرنے کے لیے سائیکولوجیکل تھراپی ادویات کی نسبت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے، اور مردانہ کمزوری کے افراد کو اگر 4 ہفتے تک سائیکولوجیکل تھراپی فراہم کی جائے تو ان کی اس بیماری کی علامات میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سگریٹ نوشی سے اجتناب۔ سگریٹ نوشی کی وجہ سے اعضائے مخصوصہ میں خون کی جو روانی ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مردانہ کمزوری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ الکوہل کو کثرت سے
استعمال کرنے سے بھی ایسے ہی اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے ضروری یہ ہے کہ مردانہ کمزوری کے افراد سگریٹ نوشی اور الکوہل کا استعمال ترک کر دیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ذہنی دباؤ میں کمی۔ جو سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن ہے، یہ مردانہ کمزوری کی وجہ بن سکتے ہیں۔ 2019 میں ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق ڈپریشن اور سٹریس اور انزائٹی اس کمزوری کی سب سے بڑی وجوہات میں شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، اس تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مستقل ذہنی دباؤ کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون لیول میں کمی آتی ہے، جو مردانہ کمزوری کی وجہ بنتا ہے۔ سٹریس مینجمنٹ کو کورس کر کے بھی آپ اس کے اوپر کافی حد تک کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے 7 جو ہے طریقے ہیں، یہ 7 علامات ہیں جو کہ مردانہ کمزوری کی علامات بنتے ہیں۔ اگر ان 7 چیزوں پہ کام کیا جائے تو آپ اس کو ایزلی ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔